مغرب میں ڈوبنا عادت ہے، لیکن کسی کا زمین پہ بیٹھ کے سورج کو پلٹا دے گا۔ بھائی میں کہا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں جملہ آپ تک پہنچاؤں۔ یہ آیت ہے کہ تم جسے اپنی عادت بنا رہے ہو، ہم اسے عادت بنائیں گے۔ مالک کیسے بنائے گا؟ اور چاند کا نکلنا اور ڈوبنا عادت ہے، لیکن چاند کے دو ٹکڑے کر دینا آیت ہے۔ ستاروں کا ٹمٹمانا عادت ہے، ستارے کو اپنے دروازے پر بلا لینا۔ میں کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ آیت ہے۔ ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، قوم موسیٰ پہ عذاب بن کے آنا آیت ہے، پرندوں کا اڑنا عادت ہے، ابرہا کے لشکر پہ آنا آیت ہے، زمین پہ مسلح کو بچھانا عادت ہے، پانی پہ باروے کا مسلح کو بچھانا، اللہ اکبر، پانی پہ باروے کا مسلح کو بچھانا آیت ہے، گھروں میں دروازے سے داخل ہونا عادت ہے، دیوار توڑ کے کعبے کی اللہ اکبر۔ میرا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا، میں نے کہا بالکل تھکیے گا نہیں۔ پروردگار عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ کہ سمندر میں کہ یاد رکھنا، بازار جا کے اسلحہ خریدنا عادت ہے، آسمان سے ذوالفقار کا منگانا عادت ہے، اللہ اکبر، مشینوں سے پتھر کاٹنا عادت ہے، پتھر پہ علم گاڑنا عادت ہے، اللہ اکبر، پتھر پہ علم گاڑنا عادت ہے، پتھر پہ علم گاڑنا عادت ہے، ڈاکٹر بن کے اپنی دوا میں شفا پیدا کرنا عادت ہے، مٹی کو ہاتھ شفا بنا دینا عادت ہے۔ جملہ سننا، قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننا عادت ہے، نو کہ نیزہ پہ قرآن کی طرح۔ کیا کہنا بابا، بہت خوب بہت خوب۔ تم جسے اپنی عادت بنا رہے ہو، ہم اسے آیت بنائیں گے۔ بہت خوب۔ مالک کیسے بنائے گا؟ سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا عادت ہے، لیکن کسی کا سورج کو پلٹا دینا یہ آیت ہے۔ تم جسے اپنی عادت بنا رہے ہو، ہم اسے آیت بنائیں گے۔ اور آگے بڑھے، اللہ نے آیتوں کے متعلق، نشانیوں کے متعلق قرآن مجید میں کہا، کیا کہتا ہے اللہ؟ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آیت اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جھوٹے کی روایت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ اللہ کہتا دیکھو تو صحیح، زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی، کچھ اور نشانیاں اللہ بتاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا سمندروں کے سینے میں چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء ماء، ہم نے آسمان سے جو پانی برسائے ہے نا، اس برستے ہوئے بارش میں پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے مالک کیا مطلب کہ تم مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے؟ تو ہم مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب سننا، ایک ایک جملے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ آگے بڑھ کے کہتا ہے وہ تصریف الرياح، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان ہواؤں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان لگا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ جب ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ ہوا چل جاتی ہے، جب روکنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ ہوا رک جاتی ہے۔ ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اللہ کہتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ تمام کی تمام نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ صلوات پڑھے بر محمد والے ماشاءاللہ۔ دیکھیں علماء کرام تشریف فرمائیں، اور میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے کہ میں بہرحال خطاب کروں، لیکن میرا ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہو گیا ہوں بعنوان اصلاح، تو بہرحال علماء کرام سے میں اصلاح چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں۔ کیا ہے نشانی؟ چاند اللہ کی نشانی، زمین اللہ کی نشانی،
نشانی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا نا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ چاند کو دیکھو اللہ کو پہچانو، سورج کو دیکھو اللہ کو پہچانو، اور تھک گئے اب، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کو پہچانو۔ تو کائنات میں ہر کوئی یہی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ مسلمان ہے تو مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا اللہ کو پہچانو، فادر ہے تو چھت کا دروازہ کھول کے کہتا گاڈ کو پہچانو، پنڈت ہے تو مندر کی گھنٹی کو بجا کے کہتا بھگوان کو پہچانو۔ تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے گاڈ، بہت بڑا جملہ، تاریخی جملہ، کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو۔ لیکن تمہارا مولا کوفے کے منبر پہ اعلان کرتا ہے پہلے خود کو پہچانو پھر اپنے رب کو ہائے ہائے ہائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری مجلس ایک طرف، مولا کا یہ جملہ ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے خود کو پہچان لیا، ہائے ہائے، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے خود کو نہیں پہچانا، اب دیکھیں ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پڑھوں گا اس آیت کے متعلق، اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے اللہ نے جو زندگی میں ہمیں دولتوں سے نوازا ہے، پیسوں سے نوازا ہے، گاڑیاں دی، اچھے گھر دیے، مکانات دیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم زمین پہ